السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کمپیوٹرز کا ارتقائی سفر۔ آج ہم کمپیوٹر کے حصوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، ایک کمپیوٹر کو ہم کتنے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ 5 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا حصہ ہے درآمد کا حصہ، جس کو ہم سائنسی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ان پٹ۔ یعنی پہلا حصہ درآمد کا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں، تو ان معلومات کو درآمد والے حصہ میں داخل کرنا ہوگا۔ تو ان سب معلومات کو ہم نے کہاں داخل کرنا ہوتا ہے؟ درآمد والے حصہ میں، یعنی ان پٹ والے حصہ میں داخل کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے ذخیرہ مال یا گودام، یعنی یہ ذخیرہ مال یا گودام کی طرح ہوتا ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میموری۔ اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کی میموری یا یادداشت بھی کہتے ہیں۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی میموری میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یعنی جو بھی مستقبل میں ہمیں چیزیں معلوم کرنی ہوتی ہیں یا ہمارے کام کی جو معلومات ہوتی ہیں جن کو ہم نے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے، اسے ہم ذخیرہ مال یا گودام والے حصے میں، یعنی میموری والے حصے میں جمع کر دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں، اور مستقبل میں اسی یادداشت سے کیا کی جاتی ہیں؟ یہ سب چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ حساب کتاب کا حصہ۔ تیسرا حصہ جو ہے یہ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اسی حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے۔ یعنی جو تیسرا حصہ ہے بچوں اس کا، وہ کس کا؟ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ یعنی جو میتھمیٹکس کے سوال ہیں، جمع تفریق یا ضرب وغیرہ کے جو بھی سوال ہیں، وہ یہی حصہ حل کرتا ہے۔ اور جو چوتھا حصہ ہے اس کا بچوں، وہ ہے کنٹرول یونٹ۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل مینیجر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جنرل مینیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہی کیا کرتا ہے؟ سارے حصوں کو کام کرنے کی کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ اور 5واں حصہ جو ہے یہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ 5واں حصہ کیا کہتا ہے؟ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں، یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے۔ جو 5واں آؤٹ پٹ کا حصہ ہے، اسی حصے سے کمپیوٹر سے ہم جو جاننا چاہتے ہیں وہ یہی حصہ ہمیں معلومات دیتا ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی۔ اسی زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ یعنی دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سائنسدانوں نے کس پر زور دیا؟ کمپیوٹر کی سائنس پر زور دیا، اور اسی زمانے میں کیا بنائے؟ پہلے کمپیوٹر کی پہلی نسل بنی۔ پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے لیے کیا کیے جاتے تھے؟ ویکیوم ٹیوب۔ اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے۔ یہ کمپیوٹر کیا گھیرتے تھے؟ بہت زیادہ جگہ گھیرتے تھے۔ ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے۔ یعنی برقی سگنل تو دیتے تھے، مگر حرارت بھی زیادہ، گرمی بھی زیادہ خارج کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے۔ اس حرارت کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ کبھی کبھی کمپیوٹر کے حصے بھی جل جاتے تھے۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے۔ یعنی ان حصوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا لگانے پڑتے تھے؟ ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ کمپیوٹر کس کے لیے استعمال ہوتے تھے؟ یا تو سائنسی تجربات کے لیے، یا تو آرمی یعنی ملٹری کے لیے، یا پھر حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔